کیونکہ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو پسندیدہ مذہب ہے وہ دنیا میں سب پر غالب رہے، جس کو وہ مانتے ہیں اس کو سب مانے، جس کو نہیں مانتے اس کو نکال دیں۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے اپنے مذہب کے مطابق پریس کانفرنس کی، اہل تشیع حضرات نے، ان کے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کی کچھ عرصہ پہلے، اور اس میں انہوں نے صاف کہا ہم رسول اللہ کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے ہیں۔ دیکھا، نہیں مانتے، ایک بیٹی کو مانتے ہیں، اور اسی طرح ازواج میں سے صرف ایک زوجہ عالیہ کو مانتے ہیں، بس حضرت خدیجہ کو، باقی کسی کو نہیں مانتے۔ صحابہ میں بھی سب کو نکال دیتے ہیں، صرف اپنے من پسند جن کو وہ پسند کریں، جن کو وہ سمجھتے ہیں بس اس کو مان لیں، باقی سب نکال دی۔ یہ سب کتابوں میں بھی لکھا ہو، کچھ پریس کانفرنس میں کچھ چیزیں آئیں بتا دیں، اور خلافت وغیرہ کے حوالے سے بھی کچھ انہوں نے اظہار خیال کیا۔ یہ پوری امت کے خلاف ہے، یہ نظریہ، یہ عقیدہ پورے دین اسلام کی تعلیم کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف۔ ارے حضور کی 4 بیٹیاں، پوری دنیا جانتی ہے رسول پاک کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اور 3 یا 4 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ بیٹے سب بچپن میں وصال کر گئے تھے، اور بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں، ان سے اولادیں بھی ہوئیں، اس میں ان کے اپنے اپنے مراتب ہیں۔ اور قرآن نے بیٹیاں کہا ہے، بیٹی نہیں کہا، کل ازواج کا بناتے کا۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے کہیں، بیٹیاں کہا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ ایک ہی بیٹی تھی تو قرآن کا منکر ہے؟ نہیں، انہوں نے بالکل اوپنلی قرآن کا انکار کر دیا نا ان حضرات نے، جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا۔ حدیث کی سب گئی، اور پھر حضرت عثمان کو کیا مانیں گے؟ ان کے نکاح 2 بیٹیاں تو ان کے نکاح میں حضور نے دے دی۔ حضرت عثمان کی یہ بات کتنی بڑی شان، ذوالنورین، کون تھا ذوالنورین؟ حضرت عثمان کے سوا کون ہے؟ دنیا میں کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہوا، کوئی بھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی دوسرا شخص ایسا نہیں ہوا جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں گئی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات! اسی لیے تو ذوالنورین، فرشتے انہیں نور والا کہتے ہیں، 2 نور والے، 2 نور والے ہیں، کیونکہ یہ نور ایک حضرت رقیہ کا ہے اور ایک حضرت ام کلثوم کا ہے رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شہزادیاں ہیں۔ چلے اب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، جو لوگ نہیں سمجھ پاتے، کہ بھئی سب ایک ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کلمہ پڑھنے والے کہاں کہاں ڈنڈیاں مارتے ہیں، خود ہی بتا دیا کہ ہم کتنا اسلام مانتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہنا چاہیے لوگوں کو کہ بھئی سب ٹھیک ہیں، سب درست ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب قرآن پڑھتے ہیں، سب پیغمبر کو مانتے ہیں، سب کا دین ایک ہے، کعبہ ایک ہے۔ تو سمجھ گئے اب آپ کہ یہ فرقے کیسے بنے، کس نے بنائے؟ یہ ہے، اوپر چھت ایک ہے، نیچے گھر الگ الگ بنا رکھے ہیں لوگوں نے، کسی کا قبلہ ادھر بنا ہوگا، اوپر چھت ایک ہی ہے۔ آپ چھت دیکھ کر آ جاتے ہیں، اندر بھی جھانک کے دیکھیں، اور اب جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی آ کے بتا رہے ہیں لوگ ہم یہ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے، ختم ہو گئی بات۔ معلوم ہو گیا دنیا کو کہ آپ کتنا اسلام مانتے ہیں، اور رسول اللہ کی کیا چیز مانتے ہیں، کیا نہیں مانتے، معلوم ہو گیا دنیا کو۔ قرآن کی کون سی بات مانتے ہیں، کون سی نہیں مانتے، خود ڈکلیئر ہو گیا بالکل۔ اس پہ کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی حوالہ کتاب کا ہم نہیں دے رہے، وہ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، تو خود آ کے بتا دیا ہم یہ مانتے یہ نہیں مانتے، ختم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اسلام میں کٹ لگا کر جب مانو گے تو پھر کلمہ اور یہ سب چیزیں کیا فائدہ پہنچے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پورے داخل ہونے کا یہ طریقہ ہے۔ تو جناب یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ کہ اللہ کے نبی یہ معاملات کو تقسیم کر کے کہ یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے، اللہ اکبر۔ اور نبی کی اولاد، نبی کی کتنا دکھ ہوگا، اس ذات کو کتنا دکھ ہوگا جب اس کی اولاد کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان کو نہیں مانا۔ کس کو دکھ ہوگا؟ ماں باپ کو ہی ہوگا نا۔ اللہ اللہ، اگر وہ نبی کی اولاد نہیں تو پھر کس کی اولاد ہے؟ دیکھیں نا
کتنی دور تک جاتی ہے بات پھر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کو ہدایت دے. یہ ہمارے اندر یہ معاملات اس طرح سیریس ہوئے ہیں. تو اس لیے بچیں، ہر ایک بات سننے سے بچیں. اب سوشل میڈیا یوٹیوب پر سب کچھ نہ سنیں، اپنا دین بچائیں. دین بچائیں. بہت جلدی ان قریب، بہت جلدی قیامت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. قیامت کے بڑے بڑے آثار ظاہر ہونے والے ہیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. مجھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث یاد آئی جو علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھی. اللہ اکبر. فرمایا دنیا میں 2 فتنے خاص. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں سب سے پہلا فتنہ، اول الفتن قتل عثمان. سب سے پہلا فتنہ، بڑا فتنہ جو اس امت میں ظاہر ہوا، حضرت عثمان کا قتل ہے. حضرت عثمان کی شہادت ہے. اور دوسرا فتنہ بڑا جو اس امت کے آخر میں پیدا ہوگا، وہ دجال کا فتنہ ہوگا. فتنہ تو دجال، یہ فتنہ ہوگا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی حمایت کی، اور جس نے دل میں یہ چاہا کہ عثمان کو قتل ہونا چاہیے، فرمایا وہ دجال کے فتنے سے نہیں بچے گا. اگر اس نے دجال کو پایا تو وہ دجال کی پیروی ضرور کرے گا، اور اگر دجال کو نہیں پایا اور اس سے پہلے وہ قبر میں چلا گیا تو قبر میں وہ دجال پہ ایمان لا کے چھوڑے گا، اپنی قبر میں ایمان لائے گا. یہ دیکھیے اب آپ تعلق. تو اس لیے ان اصحاب سے تعلق، ان کے بارے میں حسن ظن، صحیح عقیدہ اور عقیدت یہ بہت ضروری ہے. ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، وہ رسول رحمت جو کسی کے جنازے پہ انکار نہیں کرتے تھے، جن کی ہر وقت یہ خواہش تھی کہ میرے ذریعے لوگ بخشے جائیں. حضور نے کبھی نہیں چاہا. تو کبھی حضور نے کسی کو محروم نہیں کیا. صحابہ رات میں کسی کو دفن کر کے آ جاتے، رات میں کسی کا انتقال ہوتا تو حضور کو زحمت نہیں دیتے تھے. رسول اللہ کی نیند خراب ہوگی، حضور کو زحمت ہوگی، ہم پڑھ کے دفنا کیا جائے. اور حضور صبح جب تشریف لاتے اور آپ کے علم میں یہ آتا کہ فلاں فلاں شخص فوت ہو گیا، یا فلاں عورت خاتون فوت ہو گئی. ایک بوڑھی مائی تھی، مسجد کی جھاڑو لگاتی تھی. ایسے لوگ تو عام کام سمجھے جاتے ہیں، ادنا سمجھے جاتے ہیں، معاشرے میں وہ خاص ویلیو نہیں ہوتی. اب وہ صحابہ نے کہا کہ چلو ہم جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں، حضور کو بتائیں گے تو حضور کو زحمت ہوگی. حضور نے فرمایا تم نے کیا کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں بتایا. چلو اب ہم اس کی قبر پہ جا کے نماز پڑھیں گے. حضور اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھی. یہ ہے حضور کی شان. مگر ایک جنازہ ایسا آیا کہ حضور دیکھ کر واپس ہو گئے. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا نہیں. کہا کیوں؟ فرمایا کہ یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا ہے، یہ عثمان کو پسند نہیں کرتا. اور تمہیں پتہ ہے جب یہ کوئی عثمان سے بغض رکھے گا تو اللہ اس سے بغض رکھے گا. اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، یہ عثمان سے نفرت کرتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے. اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھا ہے. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر. جنا مانے جنت. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم.